السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھے کھڑے، ہاتھ چھوڑ کے صلی اللہ علیہ، ایک بار پھر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ۔ دیکھیں بھئی، سب جنت میں جانا چاہتے ہیں نا؟ ہاتھ نہیں کھڑا کرنا۔ سب جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ کہا ہے ہاتھ نہیں کھڑا کرنا۔ کدھر ہے آپ کا دھیان؟ تو کوئی جہنم میں جانا چاہتا ہے؟ نو۔ جنت میں سارے جانا چاہتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے نبی سے پیار ہے کتنا ہے؟ تھوڑا کہ زیادہ؟ زیادہ کہ بہت زیادہ؟ اچھا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھ سے پیار کرو اور میرے گھر والوں سے۔ گھر والے کون ہیں؟ جو ان کی ازواج مطہرات ہیں، جو بیویاں ہیں، ان سے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پیار کرو۔ کریں گے نا؟ اور کہا کہ میری نسل سے بھی آگے امام حسن حسین سب سے کیا کرنا ہے؟ پیار کرنا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اچھا، بات دھیان سے سنیں، سیدھے ذرا ہو جائیں، سیدھے دیکھیں بھائی۔ اماں عائشہ کا پتہ ہے سب کو؟ آپ کا آج بھی لگتا ہے بات سننے کو دل نہیں چاہ رہا۔ ایکٹیو ہوں گے کہ مار کھانی آج مجھ سے آپ لوگوں نے؟ اماں عائشہ کا پتہ ہے سب کو؟ دیکھیں، میں نے ابھی یہ بات بتائی کہ اللہ کے نبی سے ہمیں پیار ہونا چاہیے، عشق ہونا چاہیے، ان کے گھر والوں سے بھی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص نبی کو گالیاں دے، آپ کو اچھا لگے گا؟ یہاں تک پہ اگر دنیا میں کوئی نبی کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے اس کو۔ اور کوئی اگر اللہ کے نبی کی بیوی کو گالی دے تو آپ برداشت کریں گے؟ آپ کرتے ہیں؟ آپ کی امی کو کوئی گالی دے نا، مثال کے طور پہ طلحہ کی امی کو میں گالی دیتا ہوں، عبداللہ کی امی کو دیتا ہوں، زیام کی دیتا ہوں، یہ بڑے بھائی ہیں، یا یہ چھوٹا دانش نام ہے نا، دانش کی امی کو اگر میں گالی دیتا ہوں تو دانش ہی مجھے آگے سے دے گا۔ وہ کہے گا سر آپ اتنے بدتمیز ہیں، آپ اتنے الو کے پٹھے ہیں کہ آپ ہماری امی کو گالی دیتے ہیں۔ اگر میں فجر یا ظہر کی امی کو گالی دیتا ہوں تو یہ بھی غصہ کریں گی۔ کسی بچے کی بھی امی کو اگر میں گالی دوں وہ غصہ کرے گا نا؟ اگر وہ غصہ نہیں کرتا وہ انسان ہی نہیں ہے، بدتمیز بندہ ہے کہ اپنی امی کو گالی پروا رہا ہے۔ بات سن رہے ہیں؟ سمجھ لگ رہی ہے؟ تو کون کون اپنی امی کو گالی دلوانا چاہتا ہے اپنے فرینڈ کو کہ میری امی کو گالی دو؟ کوئی ہے ایسا بچہ؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں بھائی، ایک شخص تھا بڑا بدبخت انسان، اس کا نام تھا حقیقت رائے۔ بات دھیان سے سنیے، میں ختم کرنے لگا ہوں۔ اس کا نام کیا تھا؟ حقیقت رائے۔ اس نے کیا کیا تھا؟ ہماری اماں عائشہ، اللہ کے نبی کی بیوی، جن سے اللہ کے نبی کو بڑا عشق ہے، ٹھیک ہے جی، حقیقت رائے نے اماں عائشہ کو گالیاں دیں۔ مسلمانوں نے کیا کیا کہ اس کو قتل کر دیا، مار دیا۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا جو مجھے گالیاں دے، میرے گھر والوں کو دے، اس کو مار دو۔ اللہ کے نبی نے خود کہا۔ تو حقیقت رائے نے اماں عائشہ کو گالیاں دی۔ پھر کیا ہوا کہ لوگوں نے اس کو مار دیا۔ جب مار دیا، ہندو تھا، سکھ تھا، جب اس کو انہوں نے قبر میں دفن کیا نا، یا جلایا گیا، یا جب اس کو قبر میں ڈالا گیا، تو اس کے بعد لوگوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے پتنگ بازی کی، گڈیاں اڑائیں، 7 ڈولکی بجائیں، 7 گڈیاں اڑائیں۔ کہا کہ اس نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ ہم اس کی خوشی میں گڈیاں اڑا رہے ہیں۔ جب 1 سال اس کے مرے کو مکمل ہوئے، جب وہ مر گیا، 1 سال پورا ہوا، تو کیا کیا کہ دوبارہ پھر ادھر ہی جا کے جہاں پہ اس کو جلایا تھا یا اس کو رکھا تھا، وہاں پہ جا کے دوبارہ پھر گڈیاں اڑائی گئیں 1 سال کے بعد، وہاں پہ اس کی یاد کے اندر۔ اب آپ بتائیں، یہ چیز وہاں سے یہ چلتی آ رہی ہے، یہ پاکستان میں نہیں۔ حقیقت رائے نے اللہ کے نبی کی بیوی اماں عائشہ کو گالیاں دی، اس کی یاد میں لوگوں نے گڈیاں اڑائی، اور آج ہم لوگ بھی، ہم کہتے ہیں ہم نے جنت میں جانا ہے، ہاتھ کھڑا کرتے ہیں اونچا سا، دونوں ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، ہم نے جنت میں جانا ہے، اللہ کے نبی سے ہمیں بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے، اور شام کو ہم نے چھت پہ گڈی چلانی ہے چڑھ کے۔ تو یہ کوئی پیار ہے؟
اپنی امی کو آپ گالی نہیں دینے دیتے، اور اماں عائشہ کو گالیاں دلوا کے آپ چھت پہ گڈیاں اڑاتے ہیں، زیام باتیں کر رہا ہے اسمبلی میں کھڑا ہو کے، ٹھیک ہے؟ یہ حسنین بھائی، یہ کیا نام ہے، سبحان بچہ ہے، سبحان ہے اس کا بھائی ہے، فرحان ہے، یہ زیام ہے، ان کو تو میں نے آنکھوں سے دیکھا گڈیاں اڑاتے ہوئے۔ میں یہ جو فرحان ہے، سبحان ہے، میں ان کی امی کو گالی دوں، یہ اپنی امی کو اٹھا لائیں گے، اپنے ابو کو کیا پورا خاندان اٹھا لائیں گے کہ سر اتنا بدتمیز ہے کہ ہماری امی کو گالیاں دیتا ہے، میری بیوی کو اس کے ابو کے گالیاں دیتا ہے، اور آپ اماں عائشہ کو گالیاں دلو۔ یہ سبحان کی میں تعریف کرتا جاتا ہوں۔ ایک دن کیا ہوا کہ یہ سڑک پہ بھاگ رہا تھا، ایسے گڈی کو اوپر سے دیکھ رہا اور بھاگتا جا رہا ہے، آ کے جب میرے پاس سے گزرا، میں کہا وہ چلی گئی ہے، تو ادھر ہی کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا جاؤ نا، پیچھے چلے جاؤ، بھاگو اس کے پیچھے۔ بات ہو گئی ہے بہت لمبی۔ دیکھیں، ہم اپنی امی کو گالی نہیں دلواتے، لیکن اماں عائشہ کو گالیاں دلواتے ہیں ہم لوگ۔ آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے سب نے فوت ہونا ہے، آپ کی امی فوت ہو جائیں، ابو فوت ہو جائے، آپ 1 سال کے بعد ڈھولکی گھر میں لا کے بجائیں گے کہ میری امی کو 1 سال ہو گیا مرے، ہمیں خوشیاں مناؤ بھائی، خوشیاں مناؤ، ڈھولکی بجاؤ، یوں کریں گے؟ لیکن اماں عائشہ کو جس نے گالیاں دی تھی، اس کی یاد میں آپ 24 گھنٹے گڈیاں اڑاتے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم نے کہاں جانا ہے جی، جنت میں جانا ہے۔ تو باز آئیں گے انشاءاللہ؟ پتر پکی بات ہے، گڈیاں اڑانے سے آپ مریں گے نہیں۔ اگر آپ گڈی نہیں اڑائیں گے تو مریں گے نہیں۔ اگر گڈی اڑاتے ہوئے بے شک آپ مر بھی سکتے ہیں، چھت سے گر جائیں، بازو ٹوٹ جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے، چھت پہ نہیں ہوں گے تو آپ کے کچھ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ باز آئیں گے نا انشاءاللہ؟ پکی یس نہ کریں، باز آنا ہے، آئیں گے نا انشاءاللہ؟ کہ انشاءاللہ نہیں آئیں گے تو ٹھیک ہے، میں نہیں دیکھ رہا، میمز نہیں دیکھ رہی، ٹیچرز نہیں دیکھ رہی، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اللہ کے نبی کو تو بتایا جائے گا نا، یہ حسنین عمران بچہ گڈیاں اڑا رہا ہے جناب، عبداللہ گڈیاں اڑا رہا ہے، ابراہیم گڈیاں لے رہا ہے لوگوں سے باہر سڑک پہ کھڑے ہو کے۔ ان لوگوں کو تو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہنسنے والی بات نہیں ہے پتر، ڈوب کے مرنے والی بات ہے آپ لوگوں کے لیے۔ ہنستے ہیں آپ لوگ، گڈی کو عام چیز سمجھتے ہیں، یہ سخت گناہ ہے، سخت جس کو کہتے ہیں، تھوڑا سا بھی نہیں۔ میں بھی انسان ہوں، میں نے نہیں اڑائی، یہ میم بیٹھی ہے، میرا بیٹا ہے محمد، اس نے بھی کبھی نہیں اڑائی۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں کون سا چاس ہے کہ گڈی نہیں اڑائیں گے تو مر جائیں گے، اڑائیں گے تو کنفرم میں مر بھی سکتے ہیں، چھت سے گر جائیں۔ کتنے کتنے لوگوں کو کرنٹ لگ جاتی ہے ڈور کی وجہ سے، نہ پھڑک جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہو جنت میں جاتے ہیں؟ بالکل نہیں جاتے۔ چھت سے نہ گڈی پکڑتے پکڑتے دھیان نیچے، درال کر کے چھت سے نیچے، بازو ٹوٹ گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو باز آئیں گے نا انشاءاللہ؟ بات بڑی لمبی ہو گئی آج، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ، بچوں نے نیت کی ہے کہ گڈی نہیں اڑائیں گے، اللہ ان کو پورا اس پہ عمل کی اور ہمت کی، طاقت عطا فرما کے نہ اڑائیں۔ یا اللہ، فلسطین پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ ان کی تو غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ، ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ چھوٹے بچوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ، اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ، ان کی آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ، الفجر کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، اپنے غیب کے خزانوں سے مدد فرما۔ آمین آمین اجمعین برحمتک یا اللہ۔